السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا اعوذ بک من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، بطن لا تشبع، ودعوة لا تسمع، واعوذ بک من هؤلاء الاربع۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ قوموں پر عذاب کیوں آتا ہے۔ اہم ٹاپک ہے۔ ترکی کے زلزلے کے بعد مختلف علماء نے ممبروں سے، مساجد سے امت کو اپنے اپنے علم کی روشنی میں سمجھایا کہ زلزلے کیا ہوتے ہیں، آتے کیوں ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ساری چیزیں بتائیں۔ اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں مختلف علماء یہی بتاتے ہیں کہ عذاب کیا ہوتا ہے، کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسی چیز کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ عذاب یہ لفظ کیا ہے؟ قرآن میں کئی جگہ آیا لفظ یہ۔ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے اسی کو عذاب کہتے ہیں۔ آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا اثر، اسی کو کہتے ہیں انسان اپنی مراد کو نہ پائے، اسی لیے اس کو عذاب کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں عذاب کا لفظ کئی جگہ آیا۔ قرآن میں سب سے پہلے جو عذاب کا ذکر آیا وہ منافقین کے بارے میں ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 3 قسم کے لوگوں کی وضاحت فرمائی۔ کون کون؟ سب سے پہلے مومنین کون ہوتے ہیں بتایا، دوسرے نمبر پر کفار کون ہیں بتایا، تیسرے نمبر پر منافقین کون ہیں وہ بتایا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے وہ جھٹلاتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں منافقین کے بارے میں 13 آیتیں اتاری اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کو عذاب ہوگا۔ یہ جو عذاب ہوتا ہے اس کے 3 اسٹیجز ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں عذاب، یہ پہلا اسٹیج ہے، اور دوسرا اسٹیج ہوتا ہے قبر کا عذاب، یہ 2 اسٹیج ہو گئے، اور تیسرا عذاب جو ہے آخرت میں ہوگا۔ یہ 3 اسٹیجز کو آپ ذہن میں رکھ کر سنیے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ دنیا کا عذاب ہے، اور دنیا کا عذاب تو آخرت کے مقابلے میں بڑا ہلکا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے مگر آخرت کا عذاب بڑا رسوا کن ہے۔ اللہ نے کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ دنیا میں عذابات آتے ہیں، یہ پہلا اسٹیج ہے۔ دوسرا اسٹیج ہے قبر کا عذاب ہے، اور تیسرا جو اسٹیج ہے وہ جہنم میں عذاب، دائمی عذاب جو ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا ہے، کیسے کیسے دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ نے کہا آخرت کے بڑے عذاب کے مقابلے میں دنیا میں چھوٹا عذاب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا سنعذبہم مرتین، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ کہاں کہاں؟ دنیا میں ہو سکتا ہے، قبر میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم زیادہ تفصیل میں گئے بغیر چند باتیں بیان کر کے اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے وہاں تک کا بھی مکمل طور پر تذکرہ فرمایا، اور مختصر یہ عذاب کیوں آتے ہیں، کیسے کیسے آتے ہیں، اگر پورے قرآن میں تلاش کرے تو اتنی چھوٹی سی آیت میں اللہ نے پوری بات بتا دی۔ جیسے بولتے سمندر کو کوزے میں بھرنا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جامع بلیغ انداز میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ گناہ جب زیادہ ہوتے ہیں تبھی عذاب آتا ہے۔
اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے حساب سے پکڑنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ روئے زمین پر کسی رینگتے جانور کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہم جو زندہ ہیں سمجھ میں آتا ہے دنیا میں علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، نیکیاں ہیں، اس وجہ سے دنیا باقی ہے، ورنہ آج کل تو جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کبھی ختم ہو جائے، مگر چونکہ عقیدہ توحید باقی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا کو باقی رکھا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ گناہوں کی پاداش میں نہیں پکڑتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے۔ وہ گنہگار میں کافر بھی آ جاتے، غیر مسلم بھی آ جاتے، مسلمان بھی آ جاتے، سارے گنہگار اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے دنیا میں عذاب کہاں سے شروع ہوا، سب سے پہلے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ لہذا سب سے پہلے دنیا میں جو عذاب کی تاریخ ہے وہ شروع ہوتی ہے نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ نوح علیہ السلام کون؟ اولو العزم پیغمبر، 950 سال تک اپنے قوم میں ٹھہر کر کام کیے، دعوت توحید کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، مگر وہ نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی بناؤ، معلوم جانتے ہیں نا سورہ ہود میں ہے۔ اس کے بعد وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھ گئے، چرند پرند جو ہے جانوروں کو سب کشتی میں بلا لیا، سارے لوگ ڈوب کر مر گئے، لیکن سوائے ان لوگوں کے ساری دنیا میں سیلاب آیا اور اس پانی نے مکمل طور پر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو بچاتا ہے۔ جیسا کہ واقعہ ہے جب بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام بولتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ تو اس وقت کیا بولتا معلوم؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر چڑھ جا، پہاڑ بچاتا مجھے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرے گا وہی لوگ بچیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی نافرمان ہے عذاب سے بچ نہیں سکتا، نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ یہاں ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں، غور سنیے، بات یہ ہے جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عذاب کا ذکر کیا، یہ آیت بار بار آتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم ان پر عذاب بھیج کے ظلم کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا تب ہم نے عذاب بھیجا۔ جب یہ ٹاپک آپ سن رہے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس رحیم غفور رحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ یاد رکھیے یہ عذاب کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال عدل پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کئی جگہ کہا جہاں لوگ اچھے ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں بھیجتا۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، نبی بھیجے بغیر بھی اللہ عذاب نہیں دیتا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے اللہ یہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نے جب تک رسول نہیں بھیجے اس وقت تک ہم نے دنیا میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیا۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج دیتا ہے، وہ رسول جا کے اپنی قوم کو سمجھا دیتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو توبہ کرنے کے مہلت بھی دی جاتی ہے، وہ نہیں سدھرے تو اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ کہیں ایسے نہیں ہوا آج نبی بھیجے شام میں عذاب آ جائے، کہیں ایسے نہیں ہوا۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ جب لوگ ظلم کرتے ہیں، ظلم کی بھی 3 شکلیں ہیں، یہ نوٹ کیجیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ پہلا۔ دوسرا ظلم کی دوسری شکل یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ، یہ بھی ظلم کی دوسری قسم ہے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ظلم ہے۔ دوسری قسم ہے اپنے نفس پر ظلم کرنا، یہ کیا؟ گناہ کرنا ہے۔ یہ 2 ہوئے۔ اور ظلم کی تیسری شکل کہا بندہ جب دوسروں کے حقوق کو مارتا ہے، ماتحتوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، بیوی کو مارنا، بچوں کی تربیت نہیں کرنا، یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ اور بندہ جب ان 3 ظلموں کی قسموں سے پاک ہوتا ہے تو دنیا میں اسے سکون ملتا ہے۔ اگر بندہ ان 3 ظلموں کی قسموں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے ظلم سے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ آئیے ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں قوموں پر عذاب آنے کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار۔
یہ بنیادی سبب ہے. میں سمجھتا ہوں اسباب میں یہ سب سے بڑا بنیادی اور مرکزی سبب ہے. جب بندہ توحید کا انکار کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، تبھی چل کر قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں. آپ حضرت نوح علیہ السلام آج بھی آپ دیکھیں گے، چلے جائیے کسی قصاب کی دکان میں، وہاں گئے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی پیر کی تصویر لگا کے رکھتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید کے منافی عمل ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا وہ بھی سن لیجئے. آج انہی اسباب کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی میں شرک پھیل رہا ہے. اور اصل میں ہوا کیا تھا، امام بخاری اور دوسرے اہل علم نے وضاحت کی ہے اس کی. کچھ نیک لوگ تھے، نیک لوگ کچھ تھے. ہوا کیا، شیطان جا کے ان سے بولا جاؤ ان کے اسٹیچو بنا لو. اب ان کے اسٹیچو بنا کر رکھے، یاد کرو ان کو، جب بھی یاد ہے ان کو دیکھو. اب ہوا کیا، جن نیک لوگوں کے اسٹیچو بنائے گئے تھے وہ زندہ رہے تک بھی ان کو لے کے اپنے اپنے جو ہے مجلسوں میں رکھتے تھے. جیسے ہی وہ مر گئے تو ان کی پوجا شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کے نام سورہ نوح میں بتا فرمائے، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ الا خسارا وقد مکروا وقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ پورے 5 نام بتوں کے نام ہیں. یہ اصل میں نیک لوگوں کے نام تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لکھتے ہیں، توحید کا انکار کہاں سے آتا ہے دیکھ لیجئے. کہا جب بندے کے اندر سے توحید کا علم چلا جاتا ہے، شرک وہاں آ جاتا ہے. اور یہ توحید کا علم بہت بڑا علم ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، کتنی بڑی بڑی تقریریں، کتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہاں خدمت خلق پر گفتگو ہو رہی ہے، دعوت پر گفتگو ہو رہی ہے، دنیا کے سیاسی مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے. مگر افسوس ہوتا ہے دن گزر جاتے ہیں مگر کوئی عقیدہ توحید پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا. اور عقیدہ توحید کا علم دنیا کے علوم میں سب سے افضل ہے. آج کے نوجوانوں کو یہ بھی نہیں معلوم، وہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے، جغرافی پڑھ رہا ہے، سماجی سائنس پڑھ رہا ہے، بایولوجی پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہا ہے. دنیا کے سارے علوم کو ایک طرف رکھو آپ، مگر عقیدے کا علم اتنا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدے کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو بتا دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ بولنے والے جب تک ہیں دنیا قائم ہے. جیسے ہی توحید کا خاتمہ ہوگا دنیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. یہ دنیا میں سلفیوں کی طرف سے پوری دنیا میں توحید پر جو محنت ہو رہی ہے اور عقیدہ توحید کی ترویج و اشاعت کے لیے علماء ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں وہ توحید کی برکت سے آج دنیا میں امن ہے. ورنہ تو گناہوں کی وجہ سے دیکھا جائے تو کب کی یہ جو ہے دنیا ہلاک ہو جائے گی. لہذا سب سے پہلے توحید کا انکار یہ سب سے خطرناک ہے. اور آپ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، اس کے بعد کی پوری اقوام کو دیکھ لو، آپ ہود کو دیکھ لو، قوم صالح، شعیب، لوط، پورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اقوام کو دیکھ لو. ساری امتوں میں مشترکہ طور پر ایک چیز ملے گی، وہ توحید کا انکار کرتے تھے. توحید کا انکار یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں عذاب کا ذکر کیا تو وہاں یہ لفظ آیا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، چیخ نے ظالموں کو پکڑ لیا. یہاں دیکھیے غور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو قوم کا ذکر کر سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا تذکرہ کر کے یہ بتایا یہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اسی وجہ سے قومیں ہلاک ہوتی ہیں. اور کعبۃ اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں یہ رکھنے والا کون تھا؟ اس کا نام تھا عمر ابن لحی. وہ رکھا تھا لا کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو جہنم میں اپنی انتڑیوں کو کھینچتے ہوئے دیکھا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب قوموں پر عذاب آنے کا سبب یہ ہے کہ رسولوں کو جھٹلانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو تکلیف دینا، ان کے ساتھ گستاخیاں کرنا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. یہ دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے جملے معلوم ہوتے مگر قرآن پڑھے تو گھنٹے گھنٹے سے بول سکتے ہیں. رسولوں کو کیسے نہیں جھٹلایا گیا، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، رسولوں کو تکلیف دی گئی، رسولوں سے گستاخی کی گئی، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے سورہ نوح میں فرماتا ہے فَكَذَّبُوا
عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ دیکھو انہوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا، اسی لیے ہلاک کر دیے گئے، اور ان کے پاس ایک غلیظ عادت یہ تھی وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ دیکھو ایک عام مومن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ایسے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عمر کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر بولتے ہیں ایک مومن کی جان اللہ کے پاس کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ہے، اتنا احترام ہے ایک مومن کی جان کا۔ ذرا بتائیے انبیاء کون ہوتے؟ انبیاء تو بنی نوع انسانی میں اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے، اپنے وقت کے ولی ہوتے انبیاء، لہٰذا ان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل نے کیسے کیسے لوگوں کو مارا، حضرت زکریا کو آرے سے چیرا، نعوذ باللہ۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ زینب نامی ایک یہودی عورت خیبر کے موقع پر بکری کی ران میں زہر ملا کے رکھ کے آپ کے دسترخوان پہ رکھتی ہے، تو ایسے اسی طریقے سے یہودیوں کے قبیلے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قلعے کے نیچے بٹھا کر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر مارنے کی کوشش کی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ لہذا رسولوں کو جھٹلانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو تکلیف دینا، ان گستاخی کرنا، آپ دیکھتے ہیں یہ قوم اپنے نبی سے کیسے بات کرتی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں دیکھو کئی جگہ آیا ہے، اور خاص طور پر یہ نوٹ کیجیے قرآن کریم میں یہ نبیوں کا قصہ 2-3 سورتوں میں خاص طور پر آیا ہے۔ ایک تو ہے سورہ اعراف، اس میں دیکھیں گے حضرت نوح کا قصہ، ہود کا قصہ، صالح کا، لوط کا، شعیب کا لعین سے آیا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ ہود میں نوح کا پورا قصہ آیا لعین سے، اور تیسری صورت ہے سورہ شعراء، اعراف، ہود اور شعراء، یہ 3 صورتیں وہ ہیں جن صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان فرمائے۔ کیسے بات کرتے دیکھو، سب سے پہلے بولتے تو شاعر ہے، اچھا اس کے بعد بولتے تو جادوگر ہے، اور آخری میں بولتے تو دیوانہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے تو دیوانہ ہے تو برداشت کریں گے آپ؟ نبیوں کے ساتھ گیا بولے تو شاعر ہے، جادوگر ہے، اور تو کیا ہے دیوانہ ہے، اور بولے تیری عقل ماری گئی ہے۔ اور دیکھو انداز بات کرنے کا، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو جھگڑالو ہے، بہت جھگڑتا ہے ہمارے سے۔ اور کبھی کبھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم اپنے نبی شعیب سے کیسے بات کرتی ہے، دیکھو وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اے شعیب تیرے اوپر ایمان لانے والے اگر نہ ہوتے ہم تم کو پتھر سے مار مار کے ختم کر دیتے، اور تمہیں ہمارے اوپر کیا بھی وزندار نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے انداز سے بات کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبیوں کے ساتھ جو مذاق اڑایا گیا اور نبیوں کو جو جھٹلایا گیا، وہ سورہ انعام کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ ان نبیوں کا قصہ ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سے پہلے بھائیوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، لہٰذا اپنا جو ہے ذہن چھوٹا نہ کر لو، بلکہ مکمل طور پر صبر کرو۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، اور ایک بات بھی ہے، جب بھی قوموں پر عذاب آیا ہے تو ہلاک کون ہوئے؟ دیکھو آپ، قوموں پر عذاب ہے تو ہلاک کون ہوئے؟ سب سے پہلے تو انکار کرنے والے، اور انکار کرنے والوں میں نبی کی بیوی بھی ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے، نعوذ باللہ، ایسا بھی ہے۔ دیکھو آپ سورہ تحریم پڑھ کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح اور لوط، یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کی دونوں بیویاں جہنم میں چلے گئیں، اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ بتایا تو کیا معلوم ہوتا ہے، جو بھی ظالم ہیں، جو بھی گنہگار ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور عذاب میں مبتلا کیا گیا تو بچے کون؟ جو ایمان لائے وہ بچ گئے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا سبب قوموں پر عذاب آتا ہے، اس کا تیسرا بڑا سبب ہے سماجی برائیاں۔ سماجی برائیاں کیا مطلب؟ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، جھوٹ ہے،
دھوکہ دینا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے، برے القاب سے پکارنا ہے، غیبت، اس کو بولتے سماجی برائیاں، ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی برائیاں۔ آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے اندر کیا بیماری تھی، نبی کا مذاق اڑانے کی بیماری تھی۔ حضرت ہود کی جو قوم ہے اسے بولتے قوم عاد، ان کے اندر کیا تھا، ہر چیز میں سختی اپنانا۔ بعض لوگ ہوتے ہر جگہ سختی اپناتے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب میں کیا تھا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کا مطلب کیا ہوتا ہے، آدمی کے پاس جو ترازو ہوتا ہے وہ ترازو میں ڈنڈی مارنا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں آپ نے مدینے والوں کو دیکھا کہ وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ لوگوں سے جب لیتے پورا لے لیتے، دیتے وقت کیا کرتے، کمی کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت میں ویل للمطففین آیتیں اتاری۔ اور آج کل مسلمانوں میں ہے یہ ڈنڈی مارنا، خصوصاً مسلمان ترازو کے معاملے میں بدنام ہے، لہٰذا ہمارا ترازو جو ہونا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسری سماجی برائی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بیماری تھی، وہ کیا ہے، مردوں کا مردوں سے ضرورتیں پوری کرنا۔ اور آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ مرد ہوتے ہیں مردوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، عورتیں اور ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ماحول ہے میں سمجھتا ہوں یورپ میں بہت ہے، اور یورپ کے کچھ ممالک میں قانون بھی ہے، فرانس میں وہاں مرد کی شادی مرد سے ہو رہی ہے، عورت کی شادی عورت سے ہو رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں کئی آیتیں اتاری۔ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے کیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، کیا کہا، جو آدمی لوط علیہ السلام کا قوم کا عمل کرتا ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ قوم لوط کا مرد بنے سے جو برائی ہوتی ہے اس کو لے جا کے پہاڑ کی چوٹی سے ڈھکل ڈالنا، ایسے ہی مر جانا ہونا۔ تو اس طریقے سے یہ برائی بھی مکمل طور پر آ رہی ہے۔ اور اس طریقے سے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، غور سے سنیے، اے مہاجرین کی جماعت، جب تمہارے اندر 5 بیماریاں آ جائیں گی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ کیا 5 بیماریاں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشی عریانیت، یہ پہلا۔ اور اس کے بعد یہ فحاشی عریانی جب آئی تو کیا ہوگا، طاعون کی بیماری آئے گی۔ طاعون بولے تو پلیگ۔ اور اللہ کے نبی اس حدیث میں جو لفظ استعمال فرماتے، آپ کرما فرماتے ہیں نئی بیماریاں ایسی پیدا ہوں گی جو پہلے نہیں تھیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کینسر کب سے آیا، ایڈز کب سے آیا، یہ سب چیزیں کب سے آئی ہیں؟ بے حیائی جب بڑھ رہی ہے نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنے سے 3 عذابات آتے ہیں، کیا قحط سالی۔ جب دیکھو بارش بھی ہو رہی ہے، پانی بھی ہے، کھیتا بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اناج کم ہے۔ آم کے دنوں میں آم کم آ رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت کتنی بڑھتی ہے؟ تو ناپ تول میں کمی کرنے سے 3 چیزیں آتی ہیں، ایک تو قحط سالی ہے، دوسرا قیمتوں کا بڑھ جانا، تیسرا ہے ظالم حکمرانوں کا تمہارے اوپر مسلط ہو جانا۔ آج یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ۔ اور اسی طریقے سے تیسرا، اگر زکوٰۃ نہیں دو گے آسمان سے بارش نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کہاں ہے آج لوگ؟ کچھ لوگ بولتے زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ رمضان میں دینا کیا بھی ضروری نہیں ہے، جب 1 سال پورا ہوا زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو زکوٰۃ نہیں دیے بارش روک لی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ کہی، اگر یہ جانور نہ ہو تم پر بارش نہیں ہوگی۔ یہ بارش کیوں ہو رہی ہے؟ جانوروں کے لیے ہو رہی ہے، جانوروں کے صدقے اور طفیل میں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ مجاہد رحمہ اللہ تو ایک جگہ کہتے ہیں سارے جانور انسانوں پر لعنت کرتے ہیں۔ کیا بلکہ لعنت کرتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے بارش روک لی گئی ہے، اگر یہ جانور نہ ہو تو ہم بارش سے محروم ہو جائیں گے۔
चौथा, अहद तोड़ने से भी दुश्मन मुसल्लत होता है। नंबर 5, किताबुल्लाह की रोशनी में फ़ैसला न करने से अल्लाह ताला आपस में इख्तलाफ डाल देता है। आज आप देखो, चाहे वो खुला का मसला हो, तलाक़ का मसला हो, कोई मसला हो, लोग क्या कर रहे हैं? कोर्टों में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं। हालांकि मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा से रुजू कर सकते हैं आप, मस्जिद में रहने वाले आलिम इमाम से रुजू कर सकते हैं आप, लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ले जाकर अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, इस्लाम को मुफ्त में बदनाम करते हैं। और उसी तरीक़े से और एक बात भी है, अज़ाब कब आता है? जब माल का फितना होता है तब भी उम्मत पर अज़ाब आता है। आज आप देखेंगे मालदार लोगों के पास माल बहुत है ना बहुत, लेकिन खैर के रास्ते में खर्च नहीं करते। अल्लाह क्या कर रहा है? बीमारियां दे रहा है, चोरों को भेज रहा है, ऐसे इसमें हलाक हो जा रहा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क़ारून ये कौन था? मूसा के कौम का एक आदमी था, मगर माल के फितने में मुब्तला हुआ। जब वो अच्छे कपड़े पहनकर एक दिन निकला तो 2 किस्म के लोग उसके सामने ठहरे थे। एक तो मोमिन थे जो बोले हमारे पास सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, ऐ क़ारून तुझे अल्लाह माल दिया, उससे बेहतर हमारे पास ईमान की दौलत है, और ईमान की दौलत सब्र करने वालों ही को मिलती है। अच्छा, दूसरे लोग कौन थे? ऐ अल्लाह क़ारून को दिया ना, हम ना दिया तो कितना अच्छा रंगा। आज भी हम मुसलमानों में देखते हैं बड़े बड़े गैर मुस्लिम मालदारों को, मसलन कैसे पूरे मालदारों की तस्वीर देख लेते, बोलते अल्लाह इनकी तरह हम ना माल दिया तो कितना अच्छा है। मालदार बनना हो तो आसान नुस्खा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुछ नहीं है, नमाज फ़जर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 2 रकात नमाज पढ़ो, दुनिया के सबसे बड़े मालदार आप ही हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हदीस में क्या फरमाया, बंदा अगर फ़जर की सुन्नत पढ़ता है तो दुनिया और दुनिया में रहने वाली सारी नेमतों से बेहतर है। और फ़जर की इस सुन्नत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी पढ़ा करते थे। और उसी तरीक़े से अल्लाह क्या है कि अज़ाब आने के असबाब में अल्लाह के हुकूक़ को अदा न करना। आज आप देखिए ऐसे होता है, इतवार होती हो तो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, बोलते फ्री हूँ मैं आज। गलत है ना ये? जुम्मा बोलते ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ जुम्मा पढ़ने भेजते नहीं मुझे, तो गलत हुआ ना ये। अल्लाह के हक़ को अदा नहीं करेंगे अज़ाब आएगा, लोगों के हक़ों को अदा नहीं करेंगे तब भी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं आएगा। और उसी तरीक़े से बाज़ उलमा ने यह भी बताया, हिर्स का मतलब यानी और होना, और उसी तरीक़े से बखीली, इससे भी हलाक होते। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिर्स से बचो, इसलिए कि हिर्स ने तुम्हारे से पहले लोगों को हलाक भी किया है, यहाँ तक कि वो कत्ल करने के दर पे होकर उन्होंने अपने जो है हलाल करदा हराम करदा चीज़ों को भी हलाल कर लिया है। और उसी तरीक़े से और एक बात भी है, कौमों पर अल्लाह का अज़ाब कब आता है? अंबिया को सवाल कर कर के परेशान करना। आप देखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है गाय ज़बह करो। वो गाय कैसी रहना, बुढ़ी रहना, जवान रहना, चरती सुराना, पीली रहना, कैसी रहना, सवाल कल करके परेशान करे। लिहाजा एक सहाबी का नाम आता है हज़रत अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह हज हर साल करना क्या मैं? हालांकि हज क्या है, ज़िंदगी में ताकत रखने वाले आदमी पर एक मर्तबा फ़र्ज़ है। तो आपने उस मौके पर क्या फरमाया, अगर मैं ओके बोला तो उम्मत क्या हो जाएगी, मशक्क़त बढ़ जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा, ज़्यादा सवाल करने से भी उम्मतें हलाक होती हैं। और उसी तरीक़े से अज़ाब आने के असबाब में खुल्ला गुनाह करना, वो वीडियो यूट्यूब में है, देखो, पता नहीं इंडोनेशिया में कहाँ है, लोग मुख्तलिफ लाइट है, गाने की महफिल है, जहाँ स्टेज पर गा रहे थे, उत्ता पूरा ज़मीन धंस गया। ये सब हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में लोगों को धंसाया भी जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कब धंसाया जाएगा? आपने फरमाया, मेरी उम्मत में गाने वाले मर्द और गाने वाली औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, उस वक्त उम्मत को धंसाया जाएगा। आज वो चीज़ें देख रहे हैं। और अफसोस की बात है, गैर मुस्लिमों के त्यौहार के मौके पर गली गली में गाने की स्टेजेस होते हैं, मुसलमान जाके वहाँ खड़े हो जाते हैं। लिहाजा ये जो है
یہ کھلم کھلا گناہ کرنے کا ایک جو ہے سبب ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ہر گنہگار کو بخشا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ آج کل ماحول کیسے ہے؟ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اگر آپ جا کے اس سے روکے تمہیں اپنا راستہ دیکھ لے، چل جو ہم نے اپنا راستہ دیکھ لیتے ہیں بولتے ہیں لوگ۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، ایک گناہ کی چیز دیکھ کر خاموش رہنا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک آدمی داڑھی کاٹ رہا ہے، ایک آدمی ٹخنے کے نیچے کپڑے پہن رہا ہے، اور ایک عورت بغیر پردے کے جا رہی ہے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ یہ گناہوں پر خاموشی اختیار کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ تب بھی عذاب آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا۔ اب دیکھیے 3 فلور کا ایک گھر ہے، اگر فرسٹ فلور والے کانٹ بھی ذرا سوراخ کرے پانی کا تو پانی کہاں تھا؟ وہ نیچے گرتا۔ تو اللہ کے نبی کشتی دے کر سمجھائے، کشتی میں گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے۔ اگر گراؤنڈ فلور والے اس میں روزن ڈالے تو فرسٹ فلور والے سیکنڈ فلور بچیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ اسی طریقے سے لہٰذا جیسے وہ کشتی گراؤنڈ فلور والے اگر روزن کرے تو سب ڈوب کے مر جائیں گے، اسی طریقے سے گناہ دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی ہوتا تھا، کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ؟ خواتین کیا کرتی ہیں؟ میک اپ کر لے کے نماز جاتی تھیں۔ آج کل بھی ہوتا ہے، ہماری خواتین بھی اس میں شادیوں میں جاتی ہیں، ہم اپنی بیویوں کو بے پردہ بھیج دیتے ہیں، ہماری عورتیں برقع پہن کے بھی نہیں جاتی۔ اور آج کل تو ایسا ہے ولیموں میں اللہ رحم کرے کون دلہن ہے کون عورت ہے معلوم ہی نہیں ہوتا، اتنا بنٹھن کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسپرے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پھول۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عورت خوشبو لگا کر مسجد کو نہیں آ سکتی، بھلا بتائیے خوشبو لگا کر بازار کیسے جا سکتی ہے؟ خوشبو لگا کر کیسے وہ شادی محل جا سکتی ہے؟ تو ہم چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، دیکھو جیسے سمجھتے ہیں نا، بولتے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، کنکری کنکرے سے پہاڑ بنتا ہے۔ جیسے جیسے چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم معمولی سمجھ جاتے ہیں، وہ بڑی ہو کر ایسے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عذاب آنے کے اسباب میں حلال و حرام میں دخل اندازی کرنا۔ اللہ نے حلال کیا کیا وہ واضح ہے، اللہ نے جو حرام کیا وہ بھی واضح ہے۔ اچھا، حدیث میں بھی ہے کیا حلال کیا حرام۔ اب مثلا لوگ بولتے گائے میں وہ چیز 7 چیزیں مکروہ، بکرے میں کپورا نہیں کھانا، کہاں ہے دلیل؟ نہیں ہے، کہیں دلیل نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی روایت سب ضعیف ہے۔ لہٰذا حلال و حرام میں ایک نبی بھی اپنے طرف سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آج کل تو لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب جسے کیا بولتے ہیں اس کو، یہ کھانا حرام وہ کھانا حرام، ایسا حلال نہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے تو چھوڑ دیجئے، یہ حلال و حرام میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے نا عبادت میں کھلواڑ کرنا، کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم بھیجے گئے، اللہ نے یہود سے کہا ہفتے کے دن عبادت کرو۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن عبادت کیے بغیر جا کے مچھلیاں پکڑتے تھے یہود۔ اللہ نے کیا کیا؟ عبادت کرو بولے، عبادت نہیں کرے تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، یعنی پگ بنا دیا، اور ساتھ میں کیا بنایا؟ بندر بنا دیا، دونوں بندر بن گئے۔ کیوں بنے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو عبادت کا حکم دیا تھا۔ یہی مثال ہم پیش کرتے ہیں حضرات صحابہ اکرام کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ابتدائی دور میں خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ بولے تو شاید 100 صحابہ کچھ تھے ہوں گے۔ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت وہ سیریا سے ایک تجارتی قافلہ باہر آیا تھا۔ اب صحابہ کرام کیا تھے؟ اپنا پورا سگا مال گھر سب چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ تجارتی قافلے کی آواز سن کر رسول اللہ کو خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ کون گئے؟ حضرات صحابہ کرام۔ دارقطنی کی روایت میں آتا ہے پوری مسجد میں 30 پر 1 لوگ ہیں، اس کے علاوہ پورے صحابہ باہر چلے گئے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں،
کیسا خطیب خطبہ دے رہا ہے، ساؤنڈ کم کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، چندہ والا آیا، کیا ہوتا؟ خطبہ دینے والے پر اثر پڑتا اس کا۔ تو اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے وقت بات بھی نہیں کرنا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو تم خطبہ دیتے وقت باہر گئے تھے نا، اللہ تبارک و تعالی چاہتا تم کو عذاب بھی دے سکتا تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے عذاب سے بچ گئے۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عبادت کا حکم دیتا ہے، عبادت میں کھلواڑ کرے تو عذاب آ سکتا ہے۔ کیسے کیسے عذاب؟ دیکھو آج کل لوگ مساجد سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، کتابوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، زندگیاں عذاب میں تو کیا ہیں؟ راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، پریشانی ہے، یہ سب عذاب ہیں۔ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا، نماز چھوڑ ڈالنا۔ آج ہمارے پاس ہوتا کیا؟ نماز ہم 2 وقت میں چھوڑ دیتے، نوٹ کیجئے 2 وقت میں چھوڑتے ہیں۔ میت ہو نماز چھوڑ ڈالنا، نکاح ہے نماز چھوڑ ڈالنا۔ حالانکہ شریعت میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ نکاح کے وقت نماز چھوڑو یا پھر میت کے وقت جو ہے کیا چھوڑو۔ حالانکہ میت کو جا کے دفن کر کو آتے، پھر بھی ہمارے اندر آخرت کا جو ہے عذاب کا ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے عذاب آنے کے اسباب میں ایک سبب موسیقی کو حلال سمجھنا۔ دیکھیے ہمارا فون ہے، جب فون ہمارا بجتا ہے اس میں میوزک آتی ہے۔ آج ہماری مسجدیں بھی میوزک سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ میوزک، بڑے شاپنگ مال میں چلے جاؤ وہاں میوزک، ہر جگہ میوزک میوزک میوزک۔ لہٰذا میوزک کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے آخری میں میری امت کو دھسایا جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ فرمایا گانے والے مر زیادہ ہو جائیں گے۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں اس امت کے زوال کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ امت نے موسیقی کو اور گانے کو حلال کر دیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو دیکھو، وہ میوزک ڈالتے ہی سکون دکھتا اسے، قرآن پڑھو بولے تو پہاڑ جیسا نظر آتا ہے۔ یہ سب ہمارے برے ذوق کی علامتیں ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے موسیقی وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، دیکھیے اہم بات ہے، ایک وقت امت پر ایسا آئے گا لوگ میوزک کے بارے میں بولنا چھوڑ ڈالیں گے۔ حقیقت وہ صحیح ہے، مہینے گزر جاتے، یہ میوزک کیا ہے، یہ گانے کیا ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ علامہ البانی کہتے ہیں ایک وقت امت پر وہ بھی آئے گا، اگر کوئی میوزک کے بارے میں بیان کرے تو لوگ بولیں گے انہوں بہت سخت ہے بھی دین میں۔ سخت نہیں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے میوزک، یہ انسان کا ذوق خراب کر دیتا ہے، یہ غیر مسلموں کی تہذیب ہے جو ہمارے پاس آ گئی ہے۔ یہ کچھ اسباب تھے۔ اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں پچھلی قوموں پر عذاب کیا کیا آیا، سن لیجئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ بتایا۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے دنیا میں جو عذاب آیا وہ ڈوبنے کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی پوری قوم ڈوب کر مر گئی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اور اسی طریقے سے ڈوبنے کے عذاب میں فرعون اور اس کا پورا لشکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں ذکر فرمایا، اور فرعون ڈوب کے مرا سو کوسا دن 10 محرم، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ اور اسی طریقے سے دھسانے کا عذاب یہ کسے آیا؟ قارون کو آیا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ قارون کو اس کے مال کے ساتھ، اس کی چابی کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے چیخ، اب کیا ہے وہ معمولی کوکر کی سیٹی ہم برداشت نہیں کر سکتے، پورے گھر والے باہر بھاگ کو آ جاتے ہیں۔ یہ کیا حال رہا ہوگا؟ قوموں پر چیخ کا عذاب آیا، اللہ اکبر، وہ ایسی چیخ جس کو سن کر پورے لوگ مردے پڑ گئے، اور اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتا ہے یہ لوگ کھجور کے درخت کی طرح لمبے لمبے تھے، جب 7 رات 8 دن لگاتار ہوا چلتی رہی، کتنا، یعنی 5 منٹ تیز ہوا چلی تو کیا حال ہوتا ہے؟ تصور کیجئے 7 رات 8 دن لگاتار ہوا چلی تو کیا حال ہوا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان عذابات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب بنا کے بھیجتا ہے۔ جب غزوہ خندق جانتے نا، ٹھنڈی میں آئی، اللہ تعالیٰ ایسی ہوا بھیجا، وہ ہوا کفار و مشرکین کے پورے ٹینٹوں کو اکھاڑ کے پھینک کے چلے گئی، اللہ اکبر۔
اکبر. اور اسی طریقے سے عذاب آتا ہے، آسمان سے آگ برستی. اللہ اکبر. کیسی آگ؟ معمولی استری لگ گئی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، آسمان سے انگارے برسنا بولے تو کیا حال ہوا ہوگا. دیکھو قوم شعیب جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، علماء بولتے 3 عذاب آئے اس قوم پر. یہ کیا؟ سخت گرمی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سخت گرمی ہوئی تو یہ لوگ کیا بولے؟ ساتھ میں قحط سالی بھی. اور سخت گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے بارش ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بادل بھیجا. قوم شعیب کا واقعہ ہے. ہوا کیا؟ وہ جیسے ہی بادل آیا پوری قوم، غور سنیے ٹرننگ پوائنٹ، پوری قوم اپنے آپ کو جو ہے سخت گرمی سے بچانے کے لیے وہ بادل کے نیچے کھڑی ہو گئی. آ کر کے کیوں کھڑی ہو گئی؟ بولے اس سے بارش ہوگی. ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بادلوں میں سے انگارے برسائے. اللہ اکبر. کیا حال ہوا ذرا سوچئے. 3 عذاب. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا کیا عذاب بھیجا؟ طوفان کا عذاب بھیجا. اور جراد چڈے بولتے نا، وہ کہاں بولے چڈے. اور جوں، منہ کھولے تو جوں، ہاتھ میں جوں، سر میں جوں. عورتوں کو کہاں تو بھی جوں لگ گئی تو پورا برابر نکلتے رہتے. کیا حال ہوا ہوگا پورے بنی اسرائیل میں؟ ہر جگہ جوں جوں جوں. اور مینڈک، ہر جگہ مینڈک. اور ایک عذاب آیا خون کا، منہ کرے تو خون، ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے، یہاں سے خون. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذابات بھیجے اس میں خنزیر، اللہ تعالیٰ سور بنا دیا، اللہ تعالیٰ بندر بنا دیا. حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بنی اسرائیل کو بندر بنایا گیا، بنی اسرائیل کو خنزیر بنا دیا گیا، ہم جو خنزیر دیکھتے ہیں بندر وہ کیا؟ تو اللہ کے نبی بولے وہ نہیں، وہ خنزیر اور بندر اس سے پہلے بھی دنیا میں تھے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو لے جا کے اوپر سے الٹ دیا. وہ کون سی قوم؟ لوط علیہ السلام کی قوم. اور حضرت جبرائیل معمولی مطلب فرشتے نہیں ہیں، ان کے پر تو ایسے ایک کھولے تو پورا آسمان کا کنارہ اس میں آ جاتا، اس میں اٹھتا پر. اب حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو لے جا کے الٹا کر دیے. فجعلنا عالیہا سافلہا، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. اور اسی طریقے سے بھوک کا عذاب، پیاس کا عذاب، رزق میں تنگی، خوف. اب دیکھو لاک ڈاؤن کا ماحول کیسے تھا، اخبار پڑھے تو کتنے لوگ مرے، خوف کا ماحول. کہاں ہمیں مر جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کون مر جاتا کہ یہ کرونا بھی، یہ کیا بھی عذاب میں کم نہیں تھا. اور اسی طریقے سے ذلت، یہ بھی ایک عذاب ہے. دیکھو آج پوری دنیا میں 60 پر 4 مسلم ملک ہیں، لیکن امت مسلمہ پر کیسی ذلت چھائی ہوئی ہے، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے. اور اسی طریقے سے قتل کا زیادہ ہونا، یہ بھی عذاب ہے. آج دیکھو جائیداد کے مسئلے میں بھائی بھان کو مار ڈال رہا ہے، بیٹے باپ کو مار ڈال رہے ہیں. اور اسی طریقے سے قتل کے بعد اللہ یہ بات بتاتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، فلاں کے ذریعے. اچھا ٹھیک، بیماریاں، کیا کیا بیماریاں؟ ایک بچہ ہے اس کو بیماری ہے، لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر بولتا ہے یہ بیماری آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، ایک بات ہے، کیا ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں انسان چھپ کر گناہ کریا تو اللہ سزا بھی چھپ کر دیتا ہو. مثال کے طور پر چھپ کر تنہائی کے گناہ ہو رہے ہیں آج، کیا ہوتا؟ کہاں تو بھی کینسر آ جاتا، یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے. تو جیسے گناہ کرو گے اللہ کا عذاب ویسے آئے گا. تو عذاب آتا ہے تو ہوتا کیا؟ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، عذاب آیا مگر حضرت یونس علیہ السلام توبہ کر لیے. اور حضرت یونس کی جو قوم تھی ایسا گڑ گڑائی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں اپنے پورے جانوروں کو لا کو یا کھلے میدان میں جمع ہو گئے، روئے اے اللہ ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. گڑ گڑائے روئے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ گناہوں پر گڑ گڑا کر رونا اتنا پسند آیا، جو عذاب آیا واپس چلا گیا. اللہ کیا فرماتا ہے، دنیا میں یونس کی قوم وہ قوم ہے، عذاب آ کر بھی واپس چلا گیا. لہٰذا ہمیں ایسے ہی عذاب سے بچنے کے لیے مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، عذاب جب آتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے. عذاب آتا ہے دنیا تباہ ہو جاتی ہے.
عذاب آنے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ عذاب آنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ترکی میں جو زلزلہ آیا، بعض لوگ بول رہے ہیں کیا کہ اس سے کرے لوگ، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پے در پہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے 6.5، اس سے پہلے 4.5 زلزلے برابر آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ دیکھ کے اس کو لائٹ لے لے رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جیسے ترکی کے مسلمانوں کو آزما سکتا ہے ویسے ہم کو بھی کبھی بھی آزما سکتا ہے، لہٰذا اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ یہ زلزلے، یہ دشمنوں کا تسلط ہونا، یہ بیماریاں، کیا یہ اللہ کا غصہ ہے؟ اور جب بنی اسرائیل وہ گائے کے بچے کی عبادت کرنے لگی تو اللہ نے اپنا غصہ اتارا، وباء بغضب علی غضب، اور یہ گناہوں کا اثر ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ حجر اسود جو ہے نا، جو مکے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پتھر جنت سے اترا ہے۔ اور جنت سے اترا تو کیسے تھا؟ آپ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید تھا، اشد بیاضا من اللبن۔ کس سے دودھ تھا؟ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ نے فرمایا سودتہ خطایا بنی آدم، جو بھی انسان حج کرنے، عمرہ کرنے، آدم کا بیٹا مسلمان جا کے اسے چھوتا ہے، اس کے گناہوں کا وہ اثر اس پر ہو کے کالا ہو گیا۔ اللہ اکبر! تصور کیجئے مکے میں جو رکھا گیا ایک پتھر پر اثر ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے زندگی میں اثر نہیں ہو سکتا؟ بلکہ بعض اسلاف تو یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ دیکھو جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! اور جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر مجھے اپنے بیٹے میں نظر آتا ہے، اور جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میرے خادموں میں نظر آتا ہے۔ اور یہ چوتھی چیز دیکھو، جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر کبھی مجھے اپنے جانوروں میں نظر آتا ہے۔ ایسے ہی ایکسیڈنٹ کے واقعات نہیں ہوتے، کوئی آدمی ویلنگ کر رہا ہے، کوئی آدمی کیا تو یہ بڑا گناہ کر کے ماں باپ کو رلا کے کر کے نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گناہوں کا اثر، یہ چھوٹے چھوٹے عذابات جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں عذاب آتا ہے وہاں خوف کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں تقریباً مدینے سے 450 کلومیٹر کا دوری کا واقعہ، یہ سیریا جانے کا رستہ ہو، وہ جگہ قوم سمود صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہاں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جا رہے ہیں، غور سنیے بات، یہ غزوہ تبوک کو جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام۔ جیسے ہی وہ عذاب کے مقامات میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا؟ آپ کا سر جھک گیا۔ کیوں جھک گیا؟ اس لیے کہ آپ ان مقامات سے گزر رہے ہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اے صحابہ کی جماعت، یہ وہ مقامات ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی بد نصیب قوم رہا کرتی تھی، اگر یہاں سے گزرنا ہو تو روتے ہوئے گزر جاؤ۔ اچھا، بعض حضرات صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ وہاں جو عذاب کے جو مقامات تھے نا، وہاں کا پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ منحوس جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا، لہٰذا پانی بھی پھینک دو، آٹا بھی پھینک دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ معزز حاضرین، عذاب جب آتا ہے نا، نیک لوگ سمجھتے میں نیک ہونا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ یاد رکھیے ہم اکیلے جنت میں چلے جائیں یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ کیا کرنا؟ ایک آدمی کو اگر آپ غلطی میں دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنا۔ آج کل کا ماحول بڑا خود غرضانہ ماحول ہے، میں اکیلے جنت میں چلے جاؤں، میں خیر کر لوں، نہیں، آپ اکیلے جنت میں چلے جانے کا مت سوچو، بلکہ جو آدمی برائی میں ہے اس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ ہم اگر سوال کرتے ہیں ایک آدمی آگ ہے، اس میں پڑا ہوا تو چھوڑتے، آپ اسے نہیں چھوڑتے، اس طریقے سے جہنم کی طرف جانے والا انسان کو بھی مکمل طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جب عذاب آ جاتا ہے مومن لرز اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر اور سخت دل کے جو لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے تو ان کے دل بھی ذرہ برابر بھی کیا نہیں ہوئے، نرم نہیں ہوئے۔ ایسے لوگ ہیں، کووڈ کا مرحلہ آیا، لاک ڈاؤن کا مرحلہ آیا، جو مسلمان میں اللہ سے دور تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے زمانے میں کھا پی کے مست رہے۔ جو آدمی حقیقی مسلمان تھا وہ اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ دیکھیے مثال دیکھتے ہیں، مومن عذاب سے تڑپتا کہتے، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں، دوسری طرف حضرت لوط۔ یہ لوط اور ابراہیم میں رشتہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے،
کئی کو آئے؟ 2 باتیں بتانے آئے۔ ایک بات تو یہ تھی، اے ابراہیم تمہاری جو دوسری بیوی ہے اسحاق، ان سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہے۔ حضرت ابراہیم کی ایک بیوی ہے سارہ، وہ سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دینے آئے۔ وہ دینے آ کر واپس جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے لوط کی قوم پر عذاب بھیجنے جا رہا ہوں۔ تو ایک نبی کیسے متاثر ہوتا ہے؟ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم بولنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرتے کیا؟ اس میں میرا بھتیجا بھانجا لوط ہے، اس میں لوط ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پریشانی دیکھی فرشتوں نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھو لوط کو بھی بچا لیں گے، لوط پر ایمان لانے والوں کو بچا لیں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا؟ عذاب جب آتا ہے تو مومن ایسے ہی تڑپ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سیریا جاتے، راستے میں لوط کی بستیوں کے اوپر سے گزرتے تھے، اور کبھی کیا کرتے تھے، یہ صالح علیہ السلام کی بستیوں پر گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کا تذکرہ کر کے فرماتا ہے لوگو عذاب کے مقامات سے گزر رہے ہو، لہٰذا اگر تم نبی کا انکار کرو گے تو تمہارا وہی حال ہوگا جیسے اس سے پہلے لوگوں کا مکمل طور پر حال ہوا۔ اور میں خود اس مقام پر گیا ہوں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر وہ عذاب کی جگہ ہے کھڑو فوٹو لے لیں گے، ہمارا یہ سوچنا، مگر ہمارے اسلامک یونیورسٹی مدینہ کے جو اساتذہ تھے ان کے اندر ہم نے جو ایمان دیکھا وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ 3 بسیں گئیں جامعہ سے یہ بتانے کے لیے کہ عذاب کیسے آیا۔ وہ ماشاءاللہ وہ عرب کے 3 اساتذہ، نام بھی مجھے یاد ہیں، بولتا نہیں، وہ 3 اساتذہ کا ڈر ایسا، آدھا راستہ گئے تو اس کے بعد رونا آ گیا ان لوگوں کو، اور وہ بس سے اترنے تیار بھی نہیں، بولے جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے کیوں جائیں گے ہم؟ تو کیا معلوم ہوتا ہے جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جہاں اللہ کی لعنت برستی ہے وہاں بھی نہیں جانا، خبروں کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں فلاں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو اس طریقے سے جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے ان مقامات سے ہمیں مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حشر میں کیا کہا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہا کہ اے ایمان والو ہوش کے ناخن لو، عبرت سے سارے چیزوں کو دیکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غور سنیے، تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ کا چہرہ بھی بدل جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی پریشان پھرتے، جیسے ہی بارش ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کا ماحول ہٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھتی عائشہ یا رسول اللہ کہیں کو ڈر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں؟ یہ بادل جو آئے ہیں نا رحمت بن کے برستے ہیں کہ زحمت بن کے برستے ہیں، کہیں عذاب نہ آئے تو کیا ہوگا؟ آج کل دیکھو طوفان آتا ہے، ہم ریموٹ لے کے خالی جو ہے وہ کون لگ کتنے مرے وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہوا تیز چلی ریموٹ دیکھو کتنا ہے ودر، نہیں مومن کا شیوا ویسا نہیں، عذاب آیا آزمائش آئی اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر کے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نماز توبہ سے مکمل طور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ عذابات جو آتے ہیں یہ بات یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی اے اللہ میری قوم میری امت کو تو کسی بڑے عذاب سے ہلاک نہ کر، دعا قبول ہو گئی ماشاءاللہ۔ یعنی آسمان سے اب کوئی ایسا عذاب آنے والا نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ ہلاک کر دی جائے، مگر چھوٹے چھوٹے عذابات آتے رہیں گے۔ کیسے چھوٹے چھوٹے عذاب؟ مثلا زلزلہ، اچھا یہ چھوٹے چھوٹے عذابات آتے نا، آزمائشیں آتی نا، یہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، رحمت کے لیے اور گناہوں سے مٹانے کے لیے مکمل طور پر اللہ بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو میرے پاس تقریباً 15 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلا عذاب سے بچنا ہے توحید کو اپناؤ۔ ہر قوم اپنے نبی کی دعوت توحید کو ٹھکرا کر ہلاک ہوئی۔ اگر ہم توحید کا انکار کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ دوسری چیز ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا۔
ہاں تیسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا. چوتھی چیز ہے حضرات صحابہ کرام جیسا جذبہ اطاعت پیدا کرنا. یہاں دیکھو اور سے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگا, اللہ کے نبی کیا کرے؟ اللہ کے نبی فوراً جا کے نماز پڑھے. لہذا اس طریقے سے ہمیں اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. قرآن کا مطالعہ کرو. قرآن میں جہاں جہاں عذاب کا ذکر آیا ہے وہاں ٹھہر کر سوچو یہ کیسے ہلاک ہوئے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں عذاب کی آیتیں آتی تو وہاں رک کر پناہ مانگتے تھے. اور اصل میں کیا ہے, رمضان میں تراویح جب ہم پڑھتے نا اس وقت بھی امام کو چاہیے جہاں عذاب کا تذکرہ آتا ذرا اٹھا کے پڑھنا اسے. اگر ہم ایسے ہی ٹھنڈ اے سی کی طرح گزر گئے تو کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. اور رمضان میں جو درس وغیرہ ہوتے اس میں جہاں جہاں عذاب کا تذکرہ آیا لوگوں کے سامنے بیان کرتا لوگوں کو ڈر پیدا ہوتا. اور اسی طریقے سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب آنے کے جتنے اسباب بتائے احادیث میں ان تمام اسباب سے دور رہنا ہوگا. اور عذاب سے بچنے کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرو. تقوی کہاں ہے؟ کپڑوں میں نہیں ہے, تقوی دل میں ہے. اور اسی طریقے سے توبہ. یہاں دیکھیے کچھ لوگ توبہ ایسا کرتے, توبہ یہ توبہ نہیں ہے, بولتے یہ توبے کا مذاق ہے. بلکہ ایسا کرنے والے کو دو توبہ کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے توبے کا مذاق اڑایا وہ ایک توبہ, اور ایک اس نے جو ہے حقیقی توبہ. توبے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آج گناہ کر لیے. بعض نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں رات بھر فیس بک میں لڑکے چیٹنگ کرتے رہتے, اس سے اسے بات کرتے رہتے. نماز فجر سے پہلے جا کر نہا لے گو, تو یہ پہن لے گو نماز میں آ گو, بس خلاص. اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے, بولتا ہے جیسے بلی 100 چوہے کھا کر حج کری, بولتا ہے وہ حال ہے. لہٰذا توبہ استغفار یہ کھیل نہیں ہے. استغفار کسے بولتے؟ یہ نہیں استغفار. استغفار کا مطلب کیا؟ گناہ پر شرمندہ ہونا اور گناہ دوبارہ نہیں کرنے کا عہد کرنا, اس کے بعد توبہ کرنا ہمیشہ. رسول اکرم یہ قرآن میں دیکھیے آپ, قرآن کی سب سے آخری میں یا ایھا الذین آمنوا جہاں آیا اللہ نے وہاں کہا اے ایمان والو توبہ کرو. اور قرآن میں نبیوں کی توبہ بھی ہے. حضرت آدم کی توبہ, حضرت نوح کی توبہ, یونس کی توبہ, ان تمام کی توبہ کا ذکر کر کے اللہ نے کیا بتایا, توبہ سے نبی جب بے نیاز نہیں ہو سکتا تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں. اور استغفار, یہ استغفار بہت اہم ہے. استغفار حضرت نوح, حضرت صالح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری میں سورۃ الحجر کون سی, اذا جاء نصر اللہ, اس میں اللہ نے کیا کہا, فسبح بحمد ربک واستغفر. آخری صورت. اس سے کیا معلوم ہوا, اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے استغفار کر کے ہی جانا چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول اپنے دامن سے باندھ کر رکھو. اے لوگو, استغفار کرنے کے لیے کوئی موسم نہیں ہے. مسجد میں رہو استغفار کرو, گھر میں رہو استغفار کرو, دسترخوان پر بیٹھو تب بھی استغفار کرو. مثلا کیسے, سالن لا کے رکھ ڈالیں, روٹی نہیں آئی ہے, بیوی کو گالی مت دو, استغفر اللہ استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, مگر نبی کا حال یہ تھا ایک دن میں 70 مرتبہ 80 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. یہ بات دیکھیے, ہم نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, استغفر اللہ کیوں پڑھتے جانتے ہیں؟ نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھتے, اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علماء یہ بتاتے ہیں استغفر اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز پڑھ لیا, نماز میں کوتاہی ہو گئی, اے اللہ یہ کوتاہی ہوگی بالکل میں استغفار کرتا ہوں. اور قرآن میں دیکھو آپ, روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج, ان تمام کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کا ذکر فرماتا. اور یہ بات بھی یاد رکھو, استغفار کرنے کے لیے گناہ ہونا کیا بھی شرط نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے استغفار بہت اہم ہے. بھلائی کا حکم دینا اور دعا کرنا اور گناہوں سے اجتناب کرنا. اور آج کے درس کی آخری چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اور ذکر کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں, ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا, ذکر دل کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد زبان بھی ساتھ دینا. لہذا ہم سبحان اللہ جب بولتے نا تو کچھ بولتے نہیں, غلط طریقہ ہے. علامہ البانی سلیمان روحیلی حفظہ اللہ بتائے ہیں یہ سو بولنا, اس میں
جو تسبیح کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، آپ جس ذات کو یاد کر رہے ہیں سب سے پہلے اس ذات کی تعظیم اپنے دل میں پیدا کرو۔ اللہ اکبر بول رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اور زندگی میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ بولتے آپ، سوسو نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بعض لوگوں دیکھتے ہیں وہ کہاں کی بات کرتے رہتے، دکان میں پیسے لیتے رہتے، بس ڈھکلتے رہتے ہیں، یہ تسبیح کا مذاق ہے۔ لہذا سبحان اللہ پورا بولو، اور اپنے دل میں اللہ کی تعظیم، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر کے زبان سے جب تسبیح بیان کرو گے نا، یہی اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پورے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عذابات دنیا میں بہت آئیں اور آتے رہیں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن جن قوموں پر عذاب کیوں آیا، کیسے آیا، کیا آیا، پورا بیان کیا ہے۔ لہذا پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کھولیے، حدیث کھولیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ اس امت پر کوئی بڑا عذاب نہ بھیج۔ لیکن یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم اللہ کے پکڑ سے بے خوف ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے عذابات آتے رہیں گے، آزمائش آتے رہے گی، مگر یہ آزمائشیں، یہ عذابات ہمارے گناہوں کو ختم کرنے، گناہوں سے پاک کرنے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین بندہ بنانے کے لیے دنیا میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کو پڑھنے اور اس کی طرف لے جانے والے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچائے توفیق عطا فرمائے، اور عذاب سے بچنے کے جتنے اسباب میں نے بیان کیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، صحابہ کی طرح ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنے، اللہ کی طرف رجوع ہونے اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر گناہوں کی کراہت پیدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔